شاید سالوں کے بعد شیخ رشید نے پہلی مرتبہ کوئی ایسی بات کی ہے جس سے آپ تجزیاتی طور پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ سیاسی منظرنامہ میری تو سمجھ سے پاکستان کی سیاست پہلی دفعہ میری سمجھ سے باہر ہے، اور میرا خیال ہے یہ 3 دن بڑے اہم ہیں۔ 13 تاریخ تک سیاست کے بادل چھٹ جائیں گے اور سیاست کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ کیفیت شیخ رشید کی نہیں ہے، بہت سارے تجزیہ نگار سر کھجا رہے ہیں میرے سمیت کہ پاکستان کے اندر سیاست کیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ابھی بھی بہت زیادہ شکوک اور شبہات ہیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے، اس کی طرف تو جس طرح کہ میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں، تمام تر سوالوں کے باوجود بہاؤ واقعات کا اور کیلنڈر کا ایسا ہے کہ انتخابات کو ملتوی کرنا بہت مشکل، بلکہ چند ایک دنوں کے بعد تو ناممکن ہو جائے گا۔ کوئی واقعاتی طور پر دھچکا خدا نخواستہ لگتا ہے تو علیحدہ بات ہے، لیکن جس طریقے سے چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ رہی ہیں پروسیجر کے اعتبار سے، تو انتخابات تو اپنی جگہ پر آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں جس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اوپر سر کھجانا بنتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو عدلیہ کو فٹ بال بنایا ہوا ہے، جب دل کرتا ہے ایک پٹیشن دائر کر دیتے ہیں۔ پہلے پٹیشن دائر کی کہ ہمیں بلے کے نشان کے اوپر بڑی تشویش ہے، لہٰذا جلدی اس پٹیشن کو فکس کریں، تو سپریم کورٹ تمام تر کیسز کے برڈن کے باوجود چونکہ سیاسی کیسز کو ذرا سنجیدگی سے لیتی ہے تو اس نے اس کو فکس کر دیا۔ آج جب بینچ کی ہیئرنگ شروع ہوئی تو حامد خان صاحب وہاں پر تشریف لے گئے اور بیرسٹر گوہر کو ریپرزینٹ کرنے دیا اپنی جماعت کو، اور درخواست کیا دی کہ ہم نے پٹیشن واپس لینی ہے۔ تو بینچ بھی حیران ہو گیا کہ ایک تو ریپرزینٹ کون کر رہا ہے حامد خان کو۔ حامد خان کورٹ کے اندر خود موجود تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں وکیل نہیں ہوں اس کیس کے اندر، یہ بیرسٹر گوہر صاحب وکیل ہیں۔ پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا جی کہ ہم نے یہ پٹیشن واپس لینی ہے۔ تو کہاں پر 48-72 گھنٹے پہلے ہر طرف واویلا بچایا ہوا تھا جی کہ بلے کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اگر فکس نہیں کیا تو لگے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں، اور کہاں پر وہی پٹیشن واپس لے لی، کیونکہ امید یہ ہے آج ان کو کہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کو کوئی بہت بڑی ریلیف ملنے والی ہے۔ بہرحال کورٹ کو جب استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کے سامنے استدعا کرتے ہیں، جب اس کا استحصال کرنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر تبرہ پڑتے ہیں۔ یہی وہ کورٹ ہے جس کے بارے میں کل حلیمہ صاحبہ فرما رہی تھیں کہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ یہی وہ کورٹس ہیں جن کے بارے میں وہ خود دوسری جماعت کے لوگوں کے ساتھ بعض اوقات یہ بھی فرماتی ہیں کہ ہمیں ان ججز سے بڑی امید ہے کہ وہ ہمیں انصاف مہیا کریں گے۔ تو ایک تو جو کورٹ کا کدو بنایا ہوا ہے تحریک انصاف میں، اور جس طریقے سے متضاد قسم کے فیصلے آتے ہیں کورٹس میں سے، اس نے لوگوں کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ کہ ریاست اپنے اس بیانیے پر قائم ہے کہ 9 مئی کے واقعات ریاست کے خلاف ایک بدترین سازش تھے، ریاست کے اوپر ایک بدترین حملہ تھا، اور اس سلسلے میں ایک حالیہ نئی ویڈیو بھی جاری کی گئی جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے اس کے اوپر حملہ آور جتھا بندی کا بندوبست کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جتھا بندی کرتے ہوئے وہ اندر جاتے ہیں، پھر چیزیں وہاں سے چراتے ہیں اور پھر توڑ پھوڑ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی 20 ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو اب انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل نظر آتی ہیں پرانی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ۔ تو ریاست کا بیانیہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ 9 مئی کے واقعات بدترین حملات تھے ریاست کی اسٹیبلٹی کے اوپر اور ریاست کی کور کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ جن لوگوں کے اوپر ریاست نے الزام لگایا اور ان کو دائرے میں لے کے آئے اس حملے کے انسٹیگیٹرز ان چیف کے طور پر، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مانے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد قابل احترام خاتون ہیں، عمر رسیدہ ہیں، سیزن سیاستدان ہیں، اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان تمام معاملات کے پیش نظر جو قانون کی عمومی سختی ہے اس کے اندر تھوڑی سی نرمی برتنی چاہیے، اور اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کے سامنے کوئی ذرا سا بھی ایک ڈور کھلتا ہے، موقع کھلتا ہے، شک کا فائدہ ان کو دینا چاہیے۔ لیکن ریاست نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں جو بیانیہ بنایا، جو کیسز ان کے بارے میں بنے 9 مئی کے حوالے سے کہ کیسے وہ جتھوں کو لے کر گئیں کور کمانڈر ہاؤس کی طرف، کیسے سٹریٹس کو وہ مینیج کر رہی تھی 9 مئی کے واقعے کے اوپر، وہ ویڈیوز بہت مرتبہ چلی بھی ہیں، بہت مرتبہ ہم نے دیکھا بھی ہے۔ تو وہ ایک استعارہ بن گئی ہیں 9 مئی کے واقعات جو پنجاب کے اندر ہوئے، اور پنجاب سینٹرڈ صرف نہیں تھے، پاکستان بھر میں تھے، لیکن پنجاب کے واقعات کو ذرا زیادہ پروموشن ملی۔
ڈاکٹر یاسمین راشد صرف 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہی مشہور نہیں رہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد زمان پارک کے باہر جو حالات بنتے تھے جب وارنٹ سرو کرنے کے لیے جایا جاتا تھا اور جب عمران خان نے اپنے آپ کو گھر کے اندر محصور کیا ہوا تھا تو اس کے ارد گرد جتنی ایکٹیویٹی تھی وہ تمام کی تمام ڈیوٹیاں کس کی لگانی ہیں, کس کو کہاں سے بلانا ہے, کس نے کتنے بندے لے کے آنے ہیں, ان کے وہ مشہور کال جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر بندہ نہ لے کے آئے تو ٹکٹ نہیں ملنے لگے. وہ کہتی ہیں کہ میری کال نہیں ہے, لیکن یہ میڈیا پر بہت چلی ہے, سوشل میڈیا پر بہت چلی ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ اس قسم کی تمام جو ڈائریکشنز ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے جایا کرتی تھی. تو ریاست نے ایک ان کے بارے میں بیانیہ بنایا اور ان کو بتایا کہ آپ کے خلاف مقدمات کتنے سنجیدہ ہیں, لیکن دوسری طرف کاغذات نامزدگی بھی ان کے مان لیے گئے اور الیکشن کے لیے اب وہ کوالیفائڈ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ الزام کی بنیاد پر کسی کو اندر کر دیا جائے, لیکن جو ریاست کی طرف سے استارے بنائے گئے 9 مئی کے حوالے سے, جو چہرے سامنے لائے گئے 9 مئی کے حوالے سے, وہ تمام کے تمام اگر نہیں تو ان میں سے ایک اکثریت یا تو دندناتی پھرتی ہے یا ریاست کے قانون سے ان کو چھوٹ مہیا ہے. اب یہ معاملہ بہت ہی ایک تجزیاتی تشویش کا باعث بنتا ہے کہ کیا واقعتاً 9 مئی کا واقعہ اتنا ہی ریاست اس کو سنجیدہ سمجھتی ہے, کیا واقعتاً ریاست کے تمام ایلیمنٹس جو ہیں اس میں صرف فوج ہی نہیں ہے, انٹیلیجنس ہی نہیں ہے, جوڈیشری بھی اس کے اندر انوالو ہے, بیوروکریسی بھی اس کے اندر انوالو ہے, وہ ایک پیج پر آپ کو نظر نہیں آتے اس بیانیے کے حوالے سے. اگر ایسا ہے تو پھر عمران خان کا بیانیہ تو زیادہ مستند بیانیہ ہو گیا جس کے مطابق وہ تمام لوگ انوسنٹ ہیں جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے, وہ تمام لوگ قانون کی گرفت میں لانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کی تاج پوشی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے وہ تو بہت بڑے انقلابی ہیں, یہ تمام لوگ پاکستان کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستان کے دفاع کے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہے وغیرہ وغیرہ, جس قسم کا بیانیہ وہ بناتے ہیں. تو وہ بیانیہ تگڑا ہو گیا. بہت یہ تشویش کی بات ہے تجزیاتی طور پر کہ ہم کس بیانیے کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ تجزیاتی احاطے کے اندر لے کے آئیں. تیسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو رہے ہیں اور ریاست کا 9 مئی کے حوالے سے بیانیہ بھی آپ کو ان معاملات کے پس منظر میں یا تو ڈائلیوٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا بیک فٹ پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اگر سیاسی عمل کے اندر عمران خان کا بیانیہ سر چڑھ کر بول بھی رہا ہے تو پھر انتخابات کے بعد جو نتائج سامنے آئیں گے, کیا ملک ان سے مستفید ہوگا, کیا ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے گی, یا یہ لڑائی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک سیاسی تلوار بازی کے اندر بھی تبدیل ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت خوفناک قسم کی صورتحال ہے جس کے اندر معاشی معاملات تو خیر اپنی جگہ پر موجود ہیں, جو دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن یہ جو سیاسی ہڑبونگ ہے اس نے سب کو پریشان یقیناً کیا ہوا ہے. میں چلتے چلتے آپ کو بتاؤں کہ ایکواڈور کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کو آپ ضرور فالو کیجیے گا. ایکواڈور ساؤتھ امریکن کنٹری ہے, پیرو اور کولمبیا کے درمیان تقریباً 2.25 کروڑ لوگوں پر مشتمل یہ ایک ملک ہے, اور پیرو اور کولمبیا جو ہے وہ ڈرگ پروڈیوسنگ ممالک ہیں, وہاں سے ڈرگز ٹرانزٹ ہوتی ہیں اور ایکواڈور کے اندر سے ہوتی ہوئی نکلتی ہیں. تو میکسیکو کا بارڈر جو ہے وہ پار میں ہے, تو یہاں پر گینگز بڑے تگڑے ہیں. تو ان کا ایک بہت بڑا گینگ لیڈر ہے جس کا نک نیم ہے ایلیاس جو ہے فٹو صاحب نے پچھلے دنوں کیا کیا کہ جیل کے اندر 36 سال کو ان کو قید ہوئی ہے. انہوں نے جیل کے اندر سے اپنی ایک ویڈیو پروڈیوس کی اور میوزیکل ویڈیو ہے اور انہوں نے ریلیز کر دی, اور انہوں نے کچھ اس کے حصے جو ہیں ویڈیو کے جیل کے اندر سے انہوں نے پروڈیوس کیا جس سے انہوں نے بتایا یہ کہ میں جیل کے اندر بھی کتنا طاقتور ہوں. اور اس کے بعد وہ جیل سے غائب ہو گئے, اور جیل سے غائب ہونے کے بعد پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو تلاش کرتی پھرتی رہیں. اس دوران جب وہ جیل سے غائب ہوئے تو ان کے گینگز نے سڑکوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا. ایک لائیو ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ ہو رہی تھی, وہ ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو کے اندر گھس گئے اور ٹیلی ویژن کے سٹاف کو ہاسٹیج لے لیا. پریزن سیلز کے اندر انہوں نے گارڈز کو ہاسٹیج لے لیا, اور گینگز نے بڑے بڑے شہروں کے اندر ایکواڈور کے اندر ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا, جس کے نتیجے میں ایکواڈور میں ایک مرتبہ پھر ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا. اور فٹو صاحب جو ہے اب وہ غائب ہیں, اور ہر جگہ پر ان کے جو لوگ ہیں جو گینگ کو سے محبت کرتے ہیں ان کی تصاویر ٹانگ ٹانگ کر کہہ رہے ہیں کتنا زبردست ہیرو ہے, یہ تو کیا زبردست آدمی ہے, ہمیں تو اس کی پرستش کرنی چاہیے, یہ تو آنریبل آدمی ہے.
تو ایکواڈور اور پاکستان کا موازنہ نہیں ہے، لیکن جب ریاستیں فٹو یا فتنے سے نبرد آزما ہونے میں مخمصے کا شکار ہوتی ہیں تو وہاں پہ کیوس بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ ایکواڈورین سچویشن پاکستان کے اندر خدا نخواستہ نہیں ہے، لیکن جو ایلیمنٹس ہیں کہ آپ فتنہ پرور ہیں، آپ فتنہ پروڈیوس کرتے ہیں، اس کو لیجٹمائز کرتے ہیں اور اس کے بعد مزید فتنے کی بنیاد رکھتے ہیں، یہ ایک بہت ہی ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے۔ ایکواڈور کی صورتحال کے اوپر یہ جو تجزیہ نگار ہے اس کا عکس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو بنیادی طور پر جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہ ایکواڈور میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ گینگز نے ایسی حرکتیں کی ہیں، پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹس کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا ہے اور یہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، ریاست کو دھچکے دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ٹیک اوور ہیں، ٹیلی ویژن اسٹیشن کو ٹیک اوور کر لیا، پریزنس کو ٹیک اوور کر لیا، اسٹریٹس کو ٹیک اوور کر لیا، اٹ از اے نیو ہائی، یعنی یہ ایک نیا بینچ مارک انہوں نے سیٹ کر دیا ہے ایکواڈور کے اندر۔ اور ساتھ تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ایکواڈور کی حکومت نے اس معاملے کو سختی کے ساتھ ڈیل نہیں کیا تو یہ ایک مثال بن جائے گا آنے والے دنوں میں، اور ایکواڈور اندرونی کانفلکٹ سے کبھی جان نہیں چھڑا پائے گا۔